باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 279 سے 281 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تم اعلان کر دو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو گے، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے اصل مال تمہیں مل جائیں گے۔ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم کسی پہ ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ شخص تنگ دست ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دے دو آسانی تک کے لیے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور اس دن سے ڈر جاؤ، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ کچھ بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ سود سے بڑی سختی سے روک دیا گیا اور منع کر دیا گیا، اور یہ اس حد تک بڑا جرم ہے کہ 1 درہم جو شخص سود کا کھاتا ہے، اور ایک شخص اللہ معاف فرمائے 36 مرتبہ اپنی محرمات والدہ اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، تو جتنا بڑا یہ گناہ ہے، 1 درہم سود کا کھانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور یہ اس قدر ناپسندیدہ چیز ہے کہ اس کے لیے سہولت کاری کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پہ جو سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، سودی کاروبار میں منشی بنتا ہے، معاملہ لکھتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے، سفارش کرتا ہے اس کی، یعنی سودی کاروبار کے اندر کسی طرح بھی سہولت کاری کرتا ہے تو اس کے اوپر لعنت کے ساتھ ساتھ فہم فرمایا فہم فیہ سوا، یہ سارے سود کے معاملے میں برابر ہیں، یہ سارے سود خور ہیں اللہ کے۔ اور پھر قیامت کے دن ان کو جہنم کے اندر جب پھینکا جائے گا تو وہاں طینۃ الخوال، اب یہ دنیا میں لوگوں کا نچوڑ رہے ہیں نا خون، تو قیامت کے دن یہ زخموں کی پیپ ان کو پلائی جائے گی اور اس کے اندر یہ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور یہ جب کنارے کی طرف آئیں گے تو جو دماغ خراب تھا نا کہ یہ خرید و فروخت کے معنی تھی ہے، تو فرشتہ کھڑا ہوا ہوگا جس کے ہاتھ میں بھاری پتھر ہوگا، وہ اس کے سر پہ مارے گا، اس کا سر کچلے گا اور کہے گا، پھر وہ ادھر اسی طینۃ الخوال کے کنویں کے اندر جو ہے نا وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اور اس سے بھی بڑی چیز اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یہ اتنی تنبیہات، اتنی چیزیں ذکر کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم ابھی بھی باز نہیں آؤ گے نا تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تم سیدھی اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم اللہ کے ساتھ جنگ کرنے پہ آ گئے ہو، اتنی چیزوں سے تمہیں منع کیا پھر بھی نہیں تم رک رہے ہو، اتنی اس کی وعیدیں سنائی گئی پھر بھی تم باز نہیں آ رہے ہو، اس قدر شد و مد کے ساتھ روکا گیا، اور ابھی بھی تم کہتے ہو کہ نہیں یہ کاروبار کے معنی تھے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اس کے بغیر معیشت چل ہی نہیں سکتی، ہم تو بھوکے مر جائیں گے، یہ طویلیں تمہارے ذہن کے اوپر سوار ہیں۔ تو پھر فرمایا اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ ہمارا۔ اور اب بھی یہ دیکھیں کہ ایسا شخص جس کے خلاف اللہ تعالیٰ کے غصے کا یہ حال ہے، اب وہ یہ سوچے گا اور یہ سمجھے گا، اور کس طرح یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں خوشحالی کی زندگی بسر کر لوں گا۔
میں کیا ہے راحت پا جاؤں گا اس دنیا آخرت میں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پہ شیطان مطمئن کرے گا، اور پھر شیطان وہی کرتا ہے جو ہر بات اس کی جو مانتا ہے وہ اس کے ساتھ کرتا ہے، کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی اس کو ذلت و خواری کے اندر ہی چھوڑ کے جائے گا، اور قیامت کے دن پرسان حال ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور پھر جب جہنم میں لڑیں گے، شیطان کو دیکھ کے تو کہے گا کہ تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، بیوقوف تھے تمہیں کہا گیا تھا کہ میں تمہارا دشمن ہوں شیطان، پھر بھی تم نے کیا کیا؟ رحمان جو تمہارا سب سے زیادہ خیر خواہ تھا اس کی بات چھوڑ کے میری مانی ہے نا، تو فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ آج نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو، آج اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کچھ مت کہو، آج برابر کے ہم اس جہنم کے عذاب کے اندر شریک رہیں گے اسی طرح سے۔ تو یہ اتنی سخت وعیدیں اور سزائیں ذکر کی گئی ان چیزوں سے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد بھی دیکھیں وہ کیسا رحیم اور کریم ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم ٹھیک ہو جاؤ گے، توبہ کر لو گے، چھوڑ دو گے ان چیزوں کو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا اصل مال جو ہے نا وہ تمہیں مل جائے گا، اصل مال تمہارا ہے۔ اور اگر نہیں چھوڑو گے تو تاوان کی صورت میں سب جاتا رہے گا۔ اسلامی حکومت ہوگی تو لا تظلمون ولا تظلمون، مت ظلم کرو، پھر ظلم نہیں ہوگا تم پہ۔ جب تم ظلم کرو گے تو پھر یہ ہوگا کہ تم ظالم ہو تو پھر تمہیں ظلم سہنا بھی پڑے گا، پھر تمہیں اس کی سزا کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو آج ہمارے یہ بڑے بڑے دانشور، حقیقت میں یہ دانشور ہیں، یہ دانشور نہیں ہیں، یہ جوہلا کے امام ہیں۔ یہ دانش ویسے انہوں نے جناب MBBA کیا ہوا ہے، کیا ہے جی ہم مینجمنٹ کو جانتے ہیں، ہم کس کو جانتے ہیں؟ ہم بزنس کو جانتے ہیں، ہم کاروبار کو جانتے ہیں کیسے چلائے جاتے ہیں۔ بیوقوف کہیں گے کہ جن کو اس حد تک بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک شریعت نے جس چیز کو صریحاً حرام قرار دیا ہے، یہ عقل کے کورے کہہ رہے ہیں اس کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں چل سکتا، اس کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا۔ حضرت یہ شیطان نے اس حد تک دماغ کو مفلوج کر دیا ہے کہ یہ تخبطہم الشیطان، کہ شیطان نے دیوانہ کملا اور مجنون اور بنا دیا ہے کہ جو ہلاکت ہے اس کو سمجھ رہے ہیں خیر ہے، اور جو خیر ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس پہ عمل کیا تو ہم کمزور ہو جائیں گے، ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مقابلہ مت کیجیے، اللہ سے مقابلہ کریں گے تو پھر یاد رکھیں یہ سانسیں بھی اوکھی ہو جائیں گی، مشکل اور تنگ دستی کا شکار ہو جائیں گے، اور طرح طرح کی سزائیں اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے خود بھی بچیں، اور یہ کوشش کی اگر بسوں کا چھوٹی موٹی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کیا ہوگا؟ سود سے لوگ بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ اس حد تک کام ہو جائے گا کہ جتنا بھی کوئی بچنے کی کوشش کرے گا نا اس کی گرد و غبار اس کے ناک میں ضرور جائے گی، یعنی اس کے بغیر اب معاملہ ہی اس طرح کا بنا دیا گیا۔ اب یہ بینکنگ کا سسٹم ہے، اس کے بغیر اب چارہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں جتنا بھی کوئی شخص بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن اس میں کسی نہ کسی طرح وہ انوالو ہو رہا ہے، وہ تنخواہ بھی اگر لے رہا ہے تو اب اس کے اندر استرار کی صورت میں ہے نا، استرار کی صورت میں جواز کی صورت نکلتی ہے، وگرنہ یہ صورت کے اندر تو شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرمائے اور ہمارے ان کو ہدایت دے۔ ایسے بیوقوفوں کو دانشور تو نہیں کہیں گے نا، ان کو جو ایسا کر رہے ہیں، جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، وہ دانشور کہلانے کے حقدار ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ کم عقل اور بیوقوف ہیں اور اپنی قوم کو تباہی کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے جن کے ہاتھوں میں یہ نظام ہے کہ جو ایسا کر رہے ہیں اور پھر قوم کو ساتھ میں طفل تسلیاں دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو جس حد تک بچا سکتے ہیں بچائیں کہ جو سود کی صورت اختیار کرنے والی ہیں یا سود کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اب یہ سود ہے، اور یہ یاد رکھیں جس کو سود کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے پھر وہ ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے، وہ ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہ جنگ کر رہے ہیں۔ کہاں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا؟ دماغ تو اس کا مفلوج ہو چکا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا نہیں ہو سکتا، اس نے لیا۔ اب یہ عادت پڑی ہوتی ہے، آپ وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے جناب گھر کا زیور رکھا، اس کے بعد گھر کو رکھ دیا گروی کے اوپر، پھر جناب اپنی زمین جائیداد کو رکھ دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمسایوں سے کچھ چیزیں لے کے وہ گروی رکھ دی۔ کیا ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں ہون لے آیا نا، اب یہ دے دیں گے، اس کے بعد یہ ہوگا آگے لے لیں گے، وہ لے کے پہلے دے دیں گے اور
آگے پھر چلتا رہے گا، پھر لے کے، یعنی جکڑ لیا نا وہ نظام، آخر دم تک وہ نکل ہی نہیں سکتا اس سے. تو ایسے شخص کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو تنبیہ کرنی چاہیے. اور اگر وہ شخص باز آنا چاہتا ہے، اس سے رکنا چاہتا ہے، وہ تنگ دست سے نہیں دے سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو کیا کرو، مہلت دے دو. ایک تو یہ کہ سود لینے والا وہ توبہ کرے، اور جو سود کھانے والا ہے اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے. اور اس حالات میں اگر کوئی تنگی ہے تو ہم تنگ دستی کے اندر ایک دوسرے کو مہلت دیں، تاکہ وہ اس تنگ دستی کے معاملات کو جو ہے وہ کچھ آسانی کے ساتھ بسر کر لیں. اور آگے فرمایا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا، یہ کہ تم صدقہ کر لو، صدقہ کر دو، اس کو معاف کر دو، تو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. مطلب گناہ کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، تو توبہ کی ایک صورت یہ بھی ہے، اور توبہ کی قبولیت کی علامت کے طور پہ ایک یہ ذکر کی گئی ہے کہ انسان جب گناہ ہوتا ہے تو توبہ کرتا ہے، پھر اس گناہ کو مٹانے کے لیے ایسا نیک عمل کرتا ہے کہ اس کے اثرات زائل ہو جائیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر گناہ ہو جائے تو وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اس کے پیچھے نیکی لگایا کرو، نیکی کیا کرو اس غرض کے ساتھ، اچھائی کیا کریں اس غرض کے ساتھ، صدقہ کیا کریں اس غرض کے ساتھ کہ جو مجھ سے گناہ غلطی ہوئی وہ کیا ہو جائے، معاف ہو جائے. آپ نے سنا ہوگا نا وہ رکھا ہوا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، کفارہ، کہ مثلا انسان نے قسم اٹھائی وہ پوری نہیں کر سکا، اب تو گناہ ہے نا، تو پھر اس کا کفارہ ادا کرے گا. اسی طرح روزہ ٹوٹ گیا ہے، یا اس صورت میں کفارے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو گناہ ہوا ہے نا اس کو نیکی کے ساتھ مٹانا، نیکی کے ساتھ مٹانا. تو اگر تم صدقہ کرو گے تو جو تم نے سود لیا دیا اس سے پہلے، اب توبہ کر لی ہے، تو اس پہلے گناہ کا کیا ہو جائے گا، یہ کفارہ ہو جائے گا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اور آگے فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ یاد رکھو ایک دن آنا ہے، تم نے یہ سب کچھ چھوڑ کے اس دنیا سے اپنے مالک کے سامنے پیش ہو جانا ہے، اور یہ کچھ بھی تمہارے کام آنے والا نہیں ہوگا. یہ عزیز و اقارب، رشتہ دارات، فکر یہ ہوتی ہے کہ اپنی اولاد، یہ بچے، یہ کیا کریں گے، اور اتنا کچھ چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور اتنا کچھ ان کے لیے بنا چکے ہیں کہ ان کی اگلی نسل بھی کھا سکتی ہے، لیکن ان کی فکر ہے، ان کی آخرت کی فکر نہیں ہے. تو یہ باپ ان کا دوست نہیں ہے، ان کا دشمن ہے. شیخ عبدالستار حماد صاحب، یہ بھی علماء کی میٹنگ تھی تو وہ فرما رہے تھے اپنی اولاد کو ہنر سکھانا، ان کے لیے مال و دولت چھوڑ کے جانا، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ان کو دین دے کے جاؤ، ان کو دین دے کے جاؤ، اور ان کو دین سکھلا کے جاؤ. اور اگر دین سکھلا کے نہیں جاؤ گے تو یہ اس حد تک نقصان ہوگا کہ وہ تمہاری کمائی ہوئی دولت کو غلط استعمال کریں گے، اور تم نے حلال کا کمایا ہے، جوتے قبر میں کھانے پڑیں گے، اور قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. جو اصل ذمہ داری تھی تمہاری کہ ان کو دین سکھانا، دین کی طرف لے کے آنا، اس کے لیے نہیں کرتے. اور آج ہماری حالت یہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے مجبور کریں گے، دنیاوی اعتبار سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک ملک سے دوسرے ملک تک بھیج دیں گے، لیکن دین کے لیے اپنے گھر سے اٹھا کے مسجد تک، بڑے ہو گئے نا جی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے بہانے اور اپنے آپ کو ایسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شیطان کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کھڑا ہوا اس کی جگہ پہ کافی ہے. تو دنیا کمانے کے لیے، ٹکے کمانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک بھیج دیں گے، اس کو سالوں سال اپنی آنکھوں سے دور برداشت کر لیں گے، لیکن دین سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے 500 میٹر، 600 میٹر، 1 کلومیٹر کے اوپر مسجد ہے، تو وہاں تک بھی اس کو لے جانے کے لیے ترغیب نہیں دیتے. تو کیا یہ باپ مجرم نہیں ہے؟ یہ باپ اپنی اولاد کا خیر خواہ ہے، جو اس کو دنیا کے ٹکے، دنیا کی تتی ہوا سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا، دنیا کی تنگ دستی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قبر کی سختی سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا. تو یہ وہی خیر خواہی ہے جو شیطان انسان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوا گناہ کی صورت میں گناہ کروا کے کہتا کوئی گل نہیں، خیر ہے، تینوں بڑا چنگا بدلہ اس کا ملنے والا ہے نا. جس طرح اس کی خیر خواہی ہے، یہ باپ کی بھی وہی خیر خواہی ہے. اس لیے اصل خیر خواہی کی طرف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ڈرایا ہے. جب یہ چیز، یہ آخرت کا ڈر اور خوف ہوگا نا، پھر سارے معاملات مینٹین ہوں گے. اور جب آخرت کا خوف اور یہ ڈر نکال دیں گے، ایویں تو نہیں کہا گیا جس نے آخرت کو انکار کر دیا نا، اللہ اس کا نفل بھی قبول نہیں کرے گا، فرض بھی قبول نہیں کرے گا. مطلب وہ مینٹین رکھ ہی نہیں سکتا اپنے آپ کو. جب آخرت کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، تو اچھا برا وہ کہاں لے کے آئے گا؟ جب آخرت کا کنسیپٹ اس کے ذہن میں ہوگا کہ مجھے حساب و کتاب دینا ہے، اپنی زندگی کا کمایا کہاں، لگایا کہاں، کیسے کمایا، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب کس طرح زندگی بسر کی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو مینٹین کرے گا. یہاں کمی ہے بھی، قیامت کے دن پوچھا جا سکتا ہے، سوال ہو سکتا ہے، یہ دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا. تو جب عقیدہ آخرت کمزور ہو جائے گا تو سارے معاملات کمزور ہو جائیں گے. اور عقیدہ آخرت جب یہ ذہن میں ہوگا اور بندہ اس بارے میں سنتا رہے گا، قرآن پاک سب سے بڑی فکر آخرت دلاتا ہے، یاد دلاتا ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، آپ صحابہ کرام کو ڈرایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کا مزاج یہ بن چکا ہوتا تھا کہ جب کسی معاملے میں فارغ ہوتے نا، فری ہوتے، کہیں اکٹھے ہو جاتے، جس طرح ہم گپ شپ کے لیے یا کسی ویکینڈ میں چھٹی پہ ادھر ادھر آنا جانا ہوتا ہے، تو صحابہ کرام کا طرز عمل ہوتا ہے جب اکٹھے ہو جاتے تو کہتے تھے اخف فی اللہ، مجھے اللہ کا خوف دلاؤ، کوئی حدیث سناؤ، کوئی آیت سناؤ، کوئی واقعہ سناؤ جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ کہیں کوئی سال بعد کوئی مولوی صاحب فکر آخرت پہ جمعہ پڑھا دینا، اور مولوی صاحب تسی ڈراؤن تو علاوہ اور کوئی کام بھی کر لیا کرو، جب دیکھو آخرت میں یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، سانو دسو اسی اتھے کیویں کرنا ہے، ڈالر کیسے کمانے ہیں، یہ کیسے کمانے ہیں، یہ کیسے کمانے ہیں، اے گلاں سانو دسو، تسی ہمیشہ سانو ڈراؤن دا ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا، تو یہ ہم توہین کرتے ہیں، یہ ہم مذاق اڑاتے ہیں، کس کا؟ اللہ کی آیات کا۔ اور وہ جو ایک جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف زدہ کیا، اس کا خوف ہی جب یہ سننے کے لیے تیار نہیں، مطلب کیا ہے کہ کہاں مانتے ہیں اس کو، کہاں تسلیم کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن کے لیے تیاری کر لو، جانا تو تم نے ہے ہی ہے، تیاری نہیں بھی کرو گے تو پیشی تمہاری لگنی ہے، حاضر ہونا ہے تم نے، اس دن پیش ہو کے یہ سارے معاملات کا حساب و کتاب دینا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر تم نے مینٹین کر لیا تو کامیابی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، پھر سن لیجئے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا کرو، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب ہونا ہے، یہ یاد رکھ لو، سانس سانس کا حساب ہونا ہے، پائی پائی کا حساب ہونا ہے تمہارا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب لینے والا جب لے گا نا، اس سے پہلے اپنا حساب کر لو، تمہیں سمجھ آ جائے گی، کچھ ٹھیک کر لو گے، لیکن جب اس نے حساب لینا شروع کیا نا، پھر ٹھیک کرنے کا موقع نہیں ہوگا، پھر حساب چکانے کا موقع نہیں ہوگا، پھر بدلہ دینے کا اور کسی کا حق دینے کا موقع نہیں ہوگا، اور کچھ چیز ہی ایسی نہیں ہوگی تمہارے پاس۔ اب دنیا میں یہ ساری چیزیں ہیں، معافی تلافی بھی ہو سکتی ہے، حق دے بھی سکتے ہو، اور یہ معاملہ برابر کر سکتے ہو، اپنے عمل کی اصلاح کر سکتے ہو، یہاں کر لو، یہاں کر لو گے آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ یہ فکر بالکل نکال دیں۔ سب چیزوں کی فکر ہے، ایک گھر میں نمک ختم ہو گیا، اس کی فکر ہے کہ وہ ختم ہونے سے پہلے پہنچ جائے، لیکن دین پہنچانے کی، دین سیکھنے سکھانے کی، اس پہ عمل کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی اس بارے میں تصور نہیں جاتا، خیال نہیں جاتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ناکامی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا اس حوالے سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم توفی کل نفس ما کسبت، چودھری ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کبیر ہے، بادشاہ ہے، عام ہے، جو بھی ہے، جس دنیا میں زیرو ہے، اس نے توفی کل نفس ما کسبت، اس کو پورا اس کے اعمال کی جزا سزا ملنے والی ہے، اچھا کیا ملے گا، برا کیا تو اس کی سزا ملے گی۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم اس کا بھی مذاق یوں اڑاتے ہیں، او اچھا ہی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ نے سانو معاف نہیں کرنا تو اور کنوں کرنا ہے؟ او بھائی وہ آیتیں نکال دو، پھر قرآن پاک سے حدیثوں کو نکال دو، پیغمبر کا رونا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تنبیہات کرنا، صحابہ کا بل بلا کے اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، آج ہی ان کے ساری راتوں کو اٹھ کے میدان جہاد میں یہ سارے معاملات، ساری چیزیں پھر نکال دیں۔ کس لیے تھا؟ یہ اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ ہم ان ساری چیزوں کو مائنس کر دیتے ہیں صرف اس بات پہ، اور قرآن پاک میں لکھا نہیں ہوا اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اللہ غفور الرحیم تھا۔ یہ آیتیں اللہ کے رسول نے بھی پڑھی تھی، صحابہ نے سنی تھی، اس پہ عمل کیا تھا، وہ جانتے بھی تھے، لیکن جو تصور ہم نے سمجھ لیا ہے نا، یہ شیطانی تصور ہے، رحمانی تصور نہیں ہے۔ اگر یہ رحمانی تصور ہوتا تو صحابہ ایسے کرتے کہ سانو گھڑا نمازاں پڑھن دی زور ہے، ہم نے تو نبی کو آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ فضیلت ہے، جس نے نبی کو آنکھوں سے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، اس کے تو سارے بخشے ہے، اس کے تو معاف ہے نا، لیکن اس کے ساتھ بھی عمل کو جوڑا گیا۔ حضرت اگر ان کے ساتھ عمل کو جوڑا گیا ہے تو ہم تم کیسے عمل کے بغیر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، اچھائی میں آگے بڑھنا ہے، برائی کے گراف کو کم کرنا ہے، تاکہ آخرت میں جو ہے نا سرخ رو ہو سکیں۔ تو فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی کہ نیکی کر کے آیا اس کا صلہ نہ دیا جائے، یا اس طرح اس نے گناہ کیا تو اس سے اس کو زیادہ سزا دی جائے، برابر اس کا معاملہ ہوگا۔ نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ بہت عطا کریں گے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جس نے اس کی فکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔